تک اندر رہیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہم نے استدعا سپریم کورٹ میں کی ہے. جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو اسلام آباد کی استغاثے پر کمپلینٹ پر جو ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی، سزا معطل کر دی گئی تھی، کنوکشن سہمن رہ گئی تھی. تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استدعا نالش کر رکھی ہے. اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں نے استدعا کی کہ اس کو لگایا جائے، کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو توشہ خانہ اور القادر میں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے. مجھے امید کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائیگرز پاکستان کی عوام ہے جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی، آپ کی سوچ ہے. اچھا کوثر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے جو بڑی اچھی بات ہے، کریں یار مجھے بھی کوئی سیر کروا دے. لفٹ کی سیر کراتے ہیں، کوئی جہاز کی سیر کروائے نا تو بات بھی بنتی ہے. دیکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی باغی نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا. 3 دن کے اندر منتخب ہونے کے 3 دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا. جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے، پارٹی کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے. عدالتوں سے میں بھی امیدوار ہوں. میرا نشان کے ہے، کے فار خان، کے فار کھوسا، کے فار کنگ، کے فار K2 اور کے فار کیا، جو عثمانیہ سلطنت کا جو ہے اسلامی سلطنت کا جو ایک شاہکار ہے مسلمانوں کے لیے، ایک قبیلہ. آپ اس کو وہ ڈرامے کو کیا کہ ارطغرل غازی کا اور پھر عثمان کا اس کا بیٹے کا تسلسل ہے. تو یہ کہ ایک بہت طاقتور جو ہے سمبل ہے جو میں خود لڑنے جا رہا ہوں. لیکن یہاں عدالتیں جان چھوڑیں گی تو پھر ہی ہے نا. لیکن میرے لیے یہ بتا دیے لے رہا ہوں کل سے آپ سے یہ بھی چھین لیا جائے. یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی چلیں کسی کو ضرورت ہے تو کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کر دیکھیں. یار میرے بیٹے کو اندر کیا، مجھ پر گولیاں چلائیں، مجھے لفٹ کی سیریں کروائیں، انہوں نے میرے اوپر کون سی رعایت کر رکھی ہے بھائی. اچھا سر، الیکشن کمیشن فہرستیں مکمل کر چکا ہے اور دوسری طرف سینٹ میں پے در پہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. تو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں IMF اور دنیا میں آپ کو بند ہو جائے گی، آپ کی معیشت چوک ہو جائے گی. سو اس لیے الیکشن ہر قیمت پر ہوگا. اور یہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، یار قراردادوں کی کوئی دھیلے کی بکت نہیں ہے ان قراردادوں کی. لیکن دوسری بات یہ ہے اس سے زیادہ ان کو سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو تتر بتر کر کے او بھائی ہم نے تو ایک نشان مانگا تھا بلے کا، تم نے تو سارا جہیز دے دیا ہے ہمیں. یہ اس طرح سے وہ کنفیوژن کریٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ووٹر اور ورکر اور محبت کرنے والا ٹائیگر اور ٹائیگرسز جو ہے وہ شاید اس سے دور رہیں گے یا وہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا، الیکشن بھی ہوگا. جی آپ کا سوال. سر یہ نا کہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف ہو چکے ہیں، شیر عبد البر صاحب کو کراچی سے بلایا گیا ہے. کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. دیکھیں ہر پارٹی میں دیکھیں آپ جو کارکن ہوتا ہے یا جو ایک ان کا ہوتا ہے بیچ میں، تو ان کے درمیان آپس میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے. لیکن ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان، اور عمران خان پر کسی کا کوئی جو نہ اختلاف ہے نہ اس میں کوئی تفاوت ہے. سو یہ ہوتا رہتا ہے. وہ ذرا مروت صاحب جذباتی ہیں، جو شیلے ہیں، نوجوان ہیں، ان کا ایک اپنا دبنگ انداز ہے. حامد خان ذرا ٹھنڈے ہیں میری طرح، وہ ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. وہ ذرا یار وہ تو دیکھیں مقبولیت
کس کی زیادہ ہے؟ ایک خان ہی کی ہے ہمارے ہاں، باقی مقبولیت تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی جیلسی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی سیاست میں چاہتا ہے اوپر جانا، ہر کوئی سیاست میں چاہتا ہے میں مقبول ہوں. اس مقبولیت کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر بڑے بڑے رہنما یار آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، میرا یہ جو آپ چلاؤ گے یہی میرے لیے کیمپین ہوگی. اور باقی رہا ان باتوں کا ان کا، تو میں آپ کو سنا دوں کہ یہ صرف عمران خان بیشنگ پر ہی ان کا شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ان کا اختلاف ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں. تو وہ مجھے ایک یاد آیا کہ پرانے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی سمجھ لیں کہ جو تگڑا ذمہ دار ہوتا تھا نا، تو مراسی کو پیسے دے کے وہ بھیجتا تھا کہ جاؤ ارد گرد جا کے ڈھول بجا کے کہو جی بڑا جابر ہے تو بڑا ظالم ہے، تو ٹیکہ بنتا تھا اس کا. ہمیں تو مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں یار، جو لگے ہوئے ہیں ہمارا ٹیکہ بنانے. تو اس لیے خاصے کیمپین ہو رہی ہے. میں کل نہ آپ کی تو میں نے تعریف کی ہے کہ آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، اور میں نے ان کو کہا ہے جو سیاسی مخالف ہیں تم نے سنا نہیں پھر میں جرت کر سکتا. میں نے کہا ہے آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، یہ جو میسج ہمارا چلا رہے ہیں. آپ کے لیے یہ چیز ہم بالکل سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کر رکھی ہے. وہ خان صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو لگواؤ. ہم اس میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہے ہیں اور اس میں ہم یہ انشور کروائیں گے. دیکھیں اگر آزادی صحافت یا آزادی اظہار یا میڈیا کی جو ہے گیگ کرنا، زبان بندی کرنا یا اس کا گلا دبانا، یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے. اور اس ملک کے لیے بھی، اس معاشرے کی گروتھ کے لیے بھی آپ کان اور آنکھیں ہیں اس معاشرے کے. اس لیے آپ کا جو ہے اس پہ کسی قسم کی کمی کرنا یہ پاکستان کے عوام کو حق کے آگے ہی سے محروم کرنے کے مترادف ہے. سو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی سریسن، اور ہم اس پر بالکل احتجاج کریں گے. آپ نے دیکھا کئی دفعہ یہ جو ہے وہ خان صاحب کی جب وہ ہو رہا تھا وہ آرٹیفیشل اس سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ان کا خطاب وطاب ہم کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ کو بند کیا تھا. تو باہر کے کرتے رہیں، وہ اپنا ظلم کرتے رہیں گے. ہم